جذبے کی بات کی ہے، جیسے آنٹی ہم کیپٹن کاشان شہید کا جذبہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہو کر آئے، آ کر انہوں نے آپ دونوں والدین کو سیلیوٹ کیا، آپ کے سر پر اپنی ٹوپی رکھی، تو وہ کیسا جذبہ تھا ان کا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا سا بچہ مجھے عطا فرمایا، بابرکت بچہ عطا فرمایا، اور یہ جذبہ اس میں بہت پہلے سے موجود تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی راستے منتخب کر دیے۔ اچھا، اور اس طرح ورنہ تو ہم خواہش مند تھے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے۔ اچھا، ہاں جی، لیکن اللہ میں نے بتایا نا کہ وہ شاید وقت قبولیت کا تھا، بالکل، تو اس کے لیے وہی راستے بنتے چلے گئے۔ تو کیسے جب گئے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ چلے جاؤ؟ وہ زیادہ خواہش مند تھا، اچھا، وہ زیادہ خواہش مند تھا، اور اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہماری بھی رائے بن گئی۔ ٹھیک ہے انکل، جس وقت یہ خبر آپ تک پہنچی، بے شک والدین ہونا کسی بھی شہید کے یہ بڑے فخر کی بات تو ہے، لیکن جو جذباتی تعلق اولاد کے ساتھ ہے وہ بھی اسی لمحے وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ خبر آپ تک کس طرح سے پہنچی؟ دراصل وہ 5 مئی 2020 کو بھمبر بارڈر پر جی، اسے شل لگا، زخمی ہوا وہ، اور وہ مسلسل زخمی ہونے کے باوجود وہ خندق سے نکل کے باہر آیا، اور باہر آ کر لڑتا رہا اور اپنے یونٹ کو ڈائریکشن دیتا رہا۔ تو وہاں کے وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کے ساتھی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا بارہا کے نیچے ٹرینچ میں آ جاؤ، مگر وہ نہیں، وہ وہیں ایک دیوار تھی، آج بھی اس دیوار کا نام اس کے نام پر انہوں نے رکھ دیا ہے، منسوب کر دیا ہے، کہ وہاں کھڑا ہو کر بلا شبہ یہ بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب اسے شل لگ گیا اس کے باوجود بھی یہ واپس نہیں آیا، اور اس کے ساتھی یہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں سامنے کی توپوں کے منہ خاموش ہو گئے تب یہ واپس آ کر لیٹا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے فرسٹ ایڈ دی گئی، اور فرسٹ ایڈ دے کے اسے کھاریاں ہسپتال CMH وہاں سے ریلیز ہو کر ہاسپٹل سے گھر آ گیا لاہور۔ اچھا، اپنے کسی دوست کو اس نے کہا، تو وہ دوست گاڑی لے کر گیا، لے آیا اسے، اور وہ آ کر نیچے میرا بیٹا رہتا ہے نیچے کی منزل میں بڑا والا، تو اس کے پاس وہاں نیچے چلا گیا، اور وہاں اس نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے پیرنٹس مجھے دیکھ کے پریشان ہوں گے، تو آپ آؤ، آپ انہیں سنبھالو اور آپ انہیں بتاؤ۔ تو یہ اس کا جذبہ تھا، اور وہاں کے اس کے جذبے کے متعلق تو اس کے CEO اور دوسرے اعلیٰ افسران جو اس کے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا، یہ ان کا پنجابی کا ایک لفظ تھا کہ اتنا اتھرا تھا اچھا، کہ اس نے انڈین کو نتھ ڈالی ہوئی تھی، یہ ان کے الفاظ تھے، اچھا، ان کے CEO کے الفاظ تھے۔ CEO صاحب کے کہتے ہیں میں اسے ناراض بھی ہوتا تھا، میں بہت ناراض ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ نہیں پھرتیاں دکھاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت میں اپنے قابو میں نہیں رہتا ہوں، میں اپنا اختیار میرا نہیں ہوتا کہ میں کس طرح کروں اور کیا کروں۔ امجد اسلام امجد صاحب، اس جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ والدین ہی ہیں اور یہ خدا کی عطا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں، یہ تو ہماری افواج ہیں، افواج پاکستان ہیں، مختلف محاذ پر جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر ہم نظریاتی سرحدوں کی بات کر رہے ہوں، میڈیا وار ایک چل رہی ہے، آج کس کس محاذ پر ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ذمہ داری تو بڑی ڈیفائنڈ ہے، اس میں کوئی ایسی یعنی مبہم بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بطور انڈیویجول یا بطور ایک انسانی گروہ کے، یا جس کو ہم ایک قوم کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ایک مشترکہ احترام کی جگہ ہوتی ہے۔ جی، اپنے ذاتی ڈیفرنس ہو سکتے ہیں گھروں میں چھوٹے موٹے، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی اس میں ایک چیز جو ہے وہ دفاع وطن ہے۔ بے شک، دفاع وطن ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی سمجھوتا یا کوئی بحث نہیں ہوتی، اور وہی جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اس کا ایک پہلو نظریاتی سرحدیں بھی ہیں۔ میں عام طور پر یہ دیکھیے آزادی رائے بڑی اچھی چیز ہے، جی، اور یہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس چیز کا ضرور ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کی طرح آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔
تو ہمیں وہ جو ہوتا ہے نا ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس، جی جی وہ جب ہم وطن کی بات کرتے ہیں، صحیح، ملک کے دفاع کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اس کو بھی ویٹ دینا چاہیے. صرف اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا قابلیت جھاڑنا، یا کہ ہمیں دنیا کی تاریخ کا بڑا پتہ ہے، ہم بہت جانتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن عملی صورت یہ ہے کہ آپ کے ایموشنز بھی اس میں ایڈ ہونے چاہیے آپ کے انٹلیکٹ کے ساتھ. تو یہ بیسٹ ڈیفنس ہوتا ہے. جیسے بچے کی انہوں نے بات کی کہ وہ جو اس کا ایموشن ہے، وہ اس نے اس ڈیفنس کو ایک نئی جو ہے وہ شکل دے دی. باقی جو بات آپ نے کی، جیسے انہوں نے، مجھے جوش صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، تو وہ اب دیکھیں اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے کہ جہاں سے جٹ پٹے کے وقت ایک تابوت اٹھا ہو، قسم اس شب کی جو پہلے پہل اس گھر میں آتی. اب باقی جو مرضی کہیں، جو ان پہ گزرتی ہے وہ گزرتی ہے. وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں جو اس صدمے کو جھیلتے ہیں، اور پھر وہ بچے بھی بڑے مقدر والے ہیں جو ان کو یہ عزت کا لمحہ اور سکون دے. بے شک بے شک. اچھا آنٹی، آپ سے ہم نے جاننا ہے کیپٹن صاحب کے بارے میں، کیپٹن حافظ کاشان شہید صاحب کے بارے میں. بچپن سے ہی تنگ کرتے تھے، اب باتیں جو یاد آتی ہیں، ماؤں کو تو باتیں یاد آتی ہیں زیادہ تر، ویسے بچوں کی یا تو شرارتیں یاد آتی ہیں، یا پھر اپنے بچے بہت زیادہ کیئرنگ ہو تو وہ بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں. آپ کو کیپٹن صاحب کی کیا باتیں یاد آتی ہیں؟ تنگ نہیں کرنے والا بچہ تھا، بڑا صابر بچہ تھا. بہت سب سے محبت کرنے والا، درگزر کرنے والا، عاجزی سے رہنے والا. کبھی کبھی میں ناراض ہو جاتی تھی کسی پڑھائی کی وجہ سے، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں ویسے بھی میں کم ہی ناراض ہوتی ہوں. تو بہت اچھا بچہ تھا، اور میں یہاں اس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں. میں سمجھتی ہوں اس کے اندر اخلاقیات کا بھی عنصر بہت موجود تھا، اور سب کے ساتھ مل جل کے گل مل کے رہنے والا بچہ تھا. انکل، آپ والد جو ہوتے ہیں وہ اکثر غصے بھی ہو جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور مائیں بھی والد کا نام لے کے زیادہ ڈرا رہی ہوتی ہیں کہ حال ہیں تمہارے ابو تو وہ تمہیں بتائیں گے. تو آپ کبھی ناراض ہوتے ہو، یا آپ کو بھی کبھی ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں کیپٹن صاحب نے فراہم کیا؟ نہیں، میں ناراض ہوتا تھا صرف اس کی تعلیم کے لیے. اچھا. میں کہتا تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا، تو پہلے اس کو ہم نے پرائمری تک پڑھایا، اس کے بعد پھر حفظ کے لیے ڈالا. حفظ کے بعد پھر اسے 8th کلاس میں لے کر آئے، تو ہر جگہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہتا تھا. مگر جب وہ انٹر میں آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر نہیں آئے تو میں ناراض ہوا اس پر. تو میں نے اسے بتایا کہ یار دیکھو، میں کافی محنت سے تمہیں پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم نہیں. تو وہ بڑا ایکنالج کرتا تھا اس بات کو. بعد میں بھی کیپٹن بننے کے بعد میں بھی وہ کہتا تھا میرا باپ دنیا کا بہترین باپ ہے، جس نے خود سختیاں جھیلی اور مجھے پڑھایا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا. تو اور کہتا تھا جو آج میں ہوں اپنے والد کی وجہ سے.